بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان سدا جوان تو نہیں رہ سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آنا ایک قدرتی عمل ہے۔ جسم پر بڑھاپے کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم نوٹس کرتے ہیں کہ عمر کا بڑھنا ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ فٹ اور جوان نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے بہت پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی دو اقسام ہیں، ایک کو جسمانی اور دوسرے کو ذہنی بڑھاپا کہا جا سکتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ دونوں بیک وقت نازل نہیں ہوتے۔ جسمانی بڑھاپا پہلے آتا ہے اور ذہنی بڑھاپے کی آمد بعد میں ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر زیادہ معمر بہت سے لوگوں کی ذہنی صحت بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ جسمانی بڑھاپا تقریباً 40 برس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر 25-30 سال تک جسمانی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ پھر 30 سے 40 سال تک کی عمر کا عرصہ آپ کی صحت کا عروجی عرصہ شمار ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑھاپے کی آمد شروع ہو جاتی ہے، جو انسان کی موت تک جاری رہتی ہے۔ جس ذی روح نے زندگی کا مزہ چکھا ہے اس نے لازمی طور پر موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ اس سے کسی ذی روح کو فرار نہیں۔ ہاں، ہم بڑھاپے کی آمد کو روک تو نہیں سکتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے جو آگے بیان ہوگی، مگر اس کی رفتار کو اپنی خوراک اور چند عادات کی وجہ سے سست ضرور کر سکتے ہیں اور ان مشکلات سے پہلو بچا سکتے ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ تقریباً لازم و ملزوم سمجھی جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ غیر صحت مندانہ عادات ایک طرف تو ہمیں بے شمار بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں، دوسری طرف یہ ہماری عمر پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ان غیر صحت مندانہ عادات ہی کی وجہ سے بعض افراد اپنی عمر سے بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی چند عادات اور غذاؤں سے آگاہ کرتے ہیں جو جلد بوڑھا ہونے کی وجوہات اور اسباب بن سکتی ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح خاموش بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پس میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اچانک ادھر ادھر سے دیہاتی آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم علاج معالجہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علاج معالجہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر یہ کہ اس کا علاج بھی رکھا ہے، سوائے ایک بیماری کے، یعنی بڑھاپا، جس کا کوئی علاج نہیں۔ بڑھاپا ایک بار نمودار ہو گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن اگر اپنی صحت کا خیال رکھا جائے تو لمبی عمر تک بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ اب وہ غذائیں اور عادات سن لیں جو جلد بڑھاپے کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1، ایک وقت میں بہت سارے کام یا ملٹی ٹاسکنگ۔ اگر آپ ہر وقت متعدد کام بیک وقت کرنے کے عادی ہیں تو اس مصروف زندگی کے تناؤ کی قیمت آپ کے جسم کو ادا کرنا پڑے گی۔ متعدد سائنسی تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ بہت زیادہ تناؤ جسمانی خلیات کو نقصان پہنچانے اور عمر کی رفتار بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایک وقت میں ایک کام کرے اور اسے مکمل کرنے کے بعد ہی کسی اور چیز پر توجہ دے۔ نمبر 2، مٹھاس کا بہت زیادہ استعمال۔ میٹھی اشیاء کس کو پسند نہیں ہوتی، مگر یہ جسمانی وزن میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کی عمر بھی بڑھا دیتی ہیں۔ شوگر یا چینی زیادہ استعمال کی وجہ سے ہمارے خلیات سے منسلک ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں چہرے سے سرخی غائب ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے ابھر آتے ہیں۔ اسی طرح جھریاں اور ہلکی لکیریں بھی چہرے کو بوڑھا بنا دیتی ہیں۔ تو میٹھی اشیاء سے کچھ گریز آپ کے چہرے کی چمک برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 3، کم نیند۔ کم سونا نہ صرف آنکھوں کے گرد بدنما حلقوں کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ زندگی کی مدت بھی کم کر دیتا ہے۔ روزانہ 7 گھنٹے سے کم نیند لینے کی عادت دن بھر کم توانائی، ذہنی سستی، توجہ مرکوز رکھنے میں مشکلات یا موٹاپے وغیرہ کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 4، خود کو بوڑھا سمجھنا۔ عمر بڑھنے سے بڑھاپا طاری نہیں ہوتا بلکہ خود کو بوڑھا سمجھنا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب تک آپ خود کو جوان سمجھتے ہیں تو زیادہ پرامید، زیادہ ورزش اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ خود کو حقیقی عمر سے زیادہ بوڑھا محسوس کرتے ہیں ان کے اسپتال پہنچنے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا۔ آج کل لوگوں کا کافی وقت ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہوئے گزرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 1 گھنٹے تک لگاتار ٹی وی دیکھنا 22 منٹ کی زندگی کم کر دیتا ہے۔
اسی طرح جو افراد روزانہ اوسطاً 6 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں وہ اس عادت سے دور رہنے والے افراد کے مقابلے میں 5 سال کم زندہ رہ پاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، جس کے باعث جسم شوگر کو ہمارے خلیات میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے موٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہر 30 منٹ بعد کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی بھی کریں۔ نمبر 6، زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا۔ دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے یا سست طرز زندگی کے عادی افراد میں موٹاپے کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گردوں اور دل کے امراض کے ساتھ ساتھ کینسر کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر خود کو صحت مند رکھنا ہو تو روزانہ 30 منٹ کی واک یا ورزش کی عادت کو اپنانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 7، بہت زیادہ میک اپ کا استعمال۔ چہرے پر بہت زیادہ میک اپ کا استعمال بڑھاپے کی جانب آپ کا سفر بھی تیز کر دے گا۔ بہت زیادہ میک اپ، خاص طور پر تیل والی مصنوعات، جلد میں موجود ننھے سوراخوں یا مساموں کو بند کر کے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح جلدی مصنوعات کا الکوہل اور کیمیکل سے بنی خوشبو کے ساتھ استعمال سے جلد سے قدرتی نمی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خشک ہو جاتی ہے، جس سے قبل از وقت جھریاں ابھر آتی ہیں۔ نمبر 8، دوسروں کے لیے کینہ رکھنا۔ زندگی میں لوگوں سے لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے، مگر اس تلخی اور غصے کو اپنے اندر چھپائے رکھنا زندگی کے کئی برس کم کر دیتا ہے۔ در حقیقت کینہ رکھنا اتنا بڑا جسمانی دباؤ ہوتا ہے جو کہ صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے اپنے اندر کینہ رکھتے ہیں ان میں بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ جاتی ہے، جبکہ ڈپریشن کا احساس بھی بڑھتا ہے۔ نمبر 9، اپنی خوراک سے چربی کا استعمال مکمل ختم کر دینا۔ خوراک میں کچھ حد تک چربی کا استعمال شخصیت میں جوانی کے اظہار اور احساس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور مچھلی اور کچھ نٹس جیسے اخروٹ وغیرہ جلد کو نرم و ملائم اور جھریوں سے بچاتے ہیں، جبکہ دل اور دماغ کی صحت کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 10، جھک کر بیٹھنا۔ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے کی بورڈ کے سامنے گھنٹوں کمر جھکا کر بیٹھے رہنے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی بدنما کبڑے پن کی شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ ہڈی متوازن ایس شکل کے جھکاؤ کی حامل ہوتی ہے تاکہ ہمیں چلنے پھرنے میں مشکل نہ ہو، مگر گھنٹوں تک جھکے رہنے سے قدرتی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے پٹھے اور ہڈیاں غیر معمولی دباؤ کا شکار ہو کر قبل از وقت بوڑھوں کی طرح چلنے پھرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ نمبر 11، باربیکیو کا شوق۔ سیخوں پر بننے والا گوشت کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے، خاص طور پر اگر بہت زیادہ کھانا عادت بنا لی جائے۔ ایسا گوشت جو کھلی آنچ میں بہت زیادہ درجہ حرارت میں پکایا جائے اس میں کینسر کا باعث بننے والے کیمیکلز بننے کا خطرہ بڑھتا ہے، جو کہ جسم میں ڈی این اے میں تبدیلی لا کر کینسر کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ نمبر 12، ہیڈ فونز کا والیوم زیادہ رکھنا۔ اگر ہیڈ فون اتارنے پر آپ کو کانوں میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ اونچی آواز میں گانے سنتے رہے ہیں۔ اگرچہ سننے کی صلاحیت فوراً معمول پر آ جاتی ہے، مگر بتدریج یہ عادت کانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ طویل وقت تک یا بار بار 85 ڈیسیبل سے زیادہ آواز کو سننا بہرے پن کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 13، جنک فوڈ اور تمباکو نوشی کا شوق۔ جو نوجوان سگریٹ نوشی اور فاسٹ فوڈ کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے دماغ قبل از وقت بڑھاپے کے شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ناقص طرز زندگی اور غذائی عادات نوجوانوں کی ذہنی نشوونما کو ڈرامائی حد تک متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 14، پیٹ کے بل سونا۔ طبی ماہرین کے مطابق جب کوئی پشت کے بل سونے کا عادی ہو تو چہرہ تکیے میں دب جاتا ہے، تو اس کا فوری اثر سامنے آتا ہے، جیسے آنکھوں کی سوجن اور پھول جانا، جس کی وجہ چہرے کا سیال سامنے کی طرف آ جانا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس عادت کے نتیجے میں چہرہ شکنوں سے بھر جاتا ہے، جبکہ کولیجن نامی جلد کی لچک برقرار رکھنے والا ہارمون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تو آپ جلد بڑھاپے کے شکار نہیں ہونا چاہتے تو کبھی بھی اس انداز سے نہ سوئیں۔ دوستو، ان عادات میں سے بیشتر عادات ایسی ہیں جن سے اسلام نے ہمیں آج سے 1400 سال قبل ہی منع کر دیا تھا۔ اس لیے اگر ہم ان عادات کو جسمانی صحت کی بجائے اسلامی احکامات کے طور پر مانیں تو جسمانی فائدے کے ساتھ ساتھ روحانی فائدہ بھی ہوگا۔